نحمده ونصلي على رسول الكريم واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ رمضان المبارک کے ایام قریب ہیں۔ روزے کی اہمیت طب اور روحانیت کے اندر بہت زیادہ ہے، عبادات تو تمام ہی اہم ہیں۔ آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو تلاوت کی، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کی جو نیکی ہے اس کو بڑھا کر 10 سے 700 تک لے جایا جاتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے خاص ہے اور اس کا میں خود بدلہ دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور جس طریقے سے میری امت کی فضیلت دیگر امتوں پر ہے، اسی طرح رجب کی جو فضیلت ہے دوسرے مہینوں پر ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، جس طریقے سے میری فضیلت دیگر انبیاء پر ہے، اسی طرح اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں پر ہے۔ اور رمضان کے بارے میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں، اور روزہ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے کوہ طور پہاڑ پر جب گئے۔ اسی طریقے سے انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہندو مذہب جو قدامت کا دعوت کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ برہمن سال میں 24 روزے رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنا جینی دھرم 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا کی برٹانیکا کا مضمون نگار فاسٹنگ بڑی تحقیق کے بعد جو بات نقل کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں گزرا جو روزہ نہ رکھتا ہو۔ اتنی تحقیق کے بعد وہ یہ بات کہتا ہے، لیکن ہمیں 1400 سال پہلے قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے عزیز دوستو، رمضان کی آمد پر جب اس کے فضائل ہمارے سامنے ہوں گے تو عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں پورے سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے اور اسے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جسے مشیرہ کہتے ہیں۔ اس ہوا کی جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے آپس میں جب بجتے ہیں تو ایسی خوبصورت دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے جو سننے والوں نے کبھی نہیں سنی ہوتی، اور اس آواز کو سننے کے بعد خوشنما جنت کی حوریں
اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور یہ صدا لگاتی ہیں جنت کے بالا خانوں میں کھڑے ہو کر، کون ہے بارگاہ الہی میں ہم سے نکاح کرے اور اس کا ہمارے ساتھ جوڑا بنا دیا جائے۔ اس کے بعد جنت کے دروغہ سے وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ جنت کا دروغہ ان سے کہتا ہے آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رضوان جنت کے دروغہ کو کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروغہ سے حکم فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے سارے دروازے بند کر دو امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات رمضان المبارک کی 3 صدائیں لگاتے ہیں، بے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرنے والا ہے اور میں اس کی توبہ قبول فرماؤں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں جا کر ہر سرکش اور شیاطین کو جو ہے باندھ کر ان کے گلوں میں توق ڈال کر ان کو دریا میں پھینک دو، تاکہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے روزہ داروں کو تنگ نہ کریں، ان کو خراب نہ کریں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس غنی کو دے جو بدلہ پورا پورا عطا کرتا ہے اور ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے روزے میں یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہر افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں جن پر جہنم فرض ہو چکی ہوتی ہے، واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور جمعہ والے دن اور رات ہر گھڑی میں 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تبارک تعالیٰ جتنے لوگ یکم رمضان سے لے کے آخر تک اللہ نے ان کو جہنم سے خلاصی دی ہوتی ہے، اس آخری رات کو اللہ اس کے برابر لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، خلاصی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے انسان کے اوپر، کاش کہ انسان کو اس بات کی سمجھ ہے، لیکن اس کے باوجود 4 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی نہیں بخشتے۔ رمضان المبارک کے کسی بھی دن اللہ ان کو نہیں بخشتے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے، جس وقت لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز جھنڈا لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور وہ جھنڈا بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں اور اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، فرشتوں سے کہ جاؤ اور دنیا میں پھیل جاؤ، اور جو لوگ بھی اس وقت قیام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کو مصافحہ کرو۔ اس کے بعد واپسی جاتے وقت فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا امت محمدیہ کے ساتھ؟ فرمایا کہ اللہ نے سب کو بخش دیا، لیکن 4 آدمیوں کو اللہ نے نہیں بخشا۔ ایک وہ جو شراب نوشی کرنے والا ہے، دوسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، تیسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور چوتھا وہ جو کینہ رکھنے والا ہے۔ میرے دوستو، اتنی رحمت کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے ہاں کتنے جو ہے وہ مغضوب ہیں، اللہ ہی پناہ دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس وقت مزدوری دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت عید الفطر کا دن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہر گلی میں کھڑے ہو کر جو ہے لوگوں کو یہ کہتے ہیں چلو چلو نکلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جا کے اللہ سے مانگو، وہ بڑا عطا کرنے والا ہے، وہ بڑا دینے والا ہے، اللہ سے جا کے مانگو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بتاؤ یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، مزدور جب مزدوری کر لیتے ہیں اس کو مزدوری دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم اس بات کے گواہ رہو کہ میں نے ان کو قیام اور تراویح اور روزے کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت کا مستحق بنا دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں
کہ مانگو مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جو بھی تم دین و دنیا سے مانگو گے میں تمہیں ضرور بے ضرور عطا کروں گا۔ میرے دوستو، یہ کیسی عبادت ہے کہ منہ کی بدبو بھی اللہ کو جو ہے مشک سے زیادہ جس کو محبوب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہمیں پوری تیاری کرنی چاہیے۔ میں نے دو چیزیں مشترک دیکھی، ایک تو اس حدیث کے اندر جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا سال جو ہے وہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پورا سال فرشتے جو ہے وہ رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کیا کرتے تھے، اور بالخصوص جب رجب اور شعبان کا مہینہ آتا تھا تو والہانہ انداز میں اس کا استقبال کرتے تھے صحابہ کرام، اور دعائیں مانگتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان تک اسی طریقے سے پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔